السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ اکرام، آج ہم نور الازا کا سبق نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلے عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھیں گے، بعدہ اس عبارت کا ترجمہ کریں گے۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے۔ تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والغلبۃ فی المائعات بظہور وصف واحد من ماء له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له، وبظہور وصفین من ماء له ثلاثة كالخل، والغلبۃ فی المائع الذی لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن، فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من الماء المطلق لا يجوز به الوضوء، وبعكسه جاز۔ والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا او جاریا وظہر فیہ اثرها۔ پیارے طلبہ اکرام، آپ نے عبارت کو سماعت فرمایا۔ ہم آپ کو پہلے آپ کے ذہن نشین ایک بات کر دیں کہ اس سے پہلے آپ نے سبق نمبر 2 میں آپ نے پڑھا تھا کہ پانی کی 5 قسمیں ہیں، یا تو پانی پاک کرنے والا ہوگا، پاک بھی ہوگا، اور اس میں کسی طریقے کی کراہت بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 2 پانی پاک ہوگا، پاک کرنے والا ہوگا لیکن اس میں کراہت ہوگی۔ نمبر 3 پانی پاک تو ہوگا لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوگا۔ پیارے طلبہ اکرام، چوتھی اور 5ویں قسم ہم نے بتائی تھی، وہ لاسٹ میں آئے گی۔ اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ غلبے کا ایک قاعدہ ذکر کرنے لگے تھے۔ تو انہوں نے غلبے کا جو قاعدہ ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ غلبہ پانی میں کسی چیز کا ہو جائے تو کیا فرق آئے گا اور اس پانی کا کیا حکم ہوگا، اور جن چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے وہ کتنی طریقے کی ہیں۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ غلبہ یا تو ٹھوس چیزوں کا ہوگا یا مائع چیزوں کا ہوگا، یعنی بہنے والی چیزوں کا ہوگا۔ آپ کو ٹھوس چیز کے بارے میں بتا دیا گیا تھا سبق نمبر 3 میں کہ اگر ٹھوس چیزوں کا غلبہ ہو تو ٹھوس چیز کا غلبہ اس وقت شمار کیا جائے گا، اس وقت کہا جائے گا کہ ٹھوس چیز کا غلبہ ہو گیا جب کہ وہ ٹھوس چیز پانی کو اس کے پتلے پن سے اور اس کے سیلان سے روک دے، یا اس کے یوں کہو اس کے پتلے پن کو اور اس کے سیلان کو ختم کر دے، اس وقت ہم کہیں گے کہ غلبہ ٹھوس چیز کا ہو گیا ہے۔ اب آگے جو میں نے ابھی عبارت پڑھی ہے اس میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ غلبہ جو ہے بہنے والی چیزوں کا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یاد رکھیں، اگر بہنے والی چیز کا غلبہ ہوا ہے، یعنی بہنے والی چیز کوئی ایسی ہے جو پانی میں مل گئی ہے، تو وہ 3 طریقے کی ہوگی، یا تو اس کے 2 وصف ہوں گے، یا اس کے 3 وصف ہوں گے، یا اس کا کوئی وصف ہی نہیں ہوگا۔ اگر اس کے 2 وصف ہیں تو یاد رکھیں یہاں پر ایک وصف کا ظاہر ہونا شرط ہے۔ اگر ایک وصف ظاہر ہو گیا تو اب کہیں گے کہ بہنے والی چیز کا پانی پر غلبہ ہو گیا ہے، اور اس صورت میں اب وضو کرنا یا غسل کرنا یا کسی طریقے کی پاکی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر جیسے کہ آپ کو اس کی مثال دیں، جیسے کہ دودھ ہے، تو یاد رکھ بچوں، دودھ جو ہے اس میں 2 وصف ہیں۔ نمبر 1 وصف یہ ہے کہ اس میں رنگ ہوتا ہے، نمبر 2 وصف یہ ہے کہ اس میں ذائقہ یعنی مزہ ہوتا ہے، لیکن پیارے بچوں اس میں بو نہیں ہوتی۔ تو اگر ان 2 وصفوں میں سے کوئی ایک وصف بھی ظاہر ہو گیا، دودھ کا چاہے رنگ ظاہر ہو جائے یا دودھ کا ذائقہ ظاہر ہونے لگے، تو اب کہیں گے کہ پانی پر یہ جو ہے رنگ، یہ پانی پر یہ دودھ جو ہے غالب آ گیا،
اب اس صورت میں وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کو اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ اور اگر کسی چیز کے یعنی بہنے والی چیز کے 3 وصف ہیں تو یاد رکھیں یہاں پر 2 وصفوں کا ظاہر ہونا شرط ہے۔ اگر 2 وصف ظاہر ہو گئے تو اب کہیں گے کہ بہنے والی چیز پانی پر کیا ہو گئی؟ غالب آ گئی، تو اب اس صورت میں وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ سرکہ ہے، سرکے کی یاد رکھیں بچوں 3 وصف ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وصف یہ ہوتا ہے یعنی رنگ ہوتا ہے، نمبر 2 ذائقہ ہوتا ہے، اور نمبر 3 بو ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے یعنی رنگ، بو، ذائقہ، ان تینوں میں سے 2 وصف ظاہر ہو گئے، چاہے رنگ اور بو ظاہر ہو جائے، چاہے رنگ اور ذائقہ ظاہر ہو جائے، چاہے بو اور ذائقہ ظاہر ہو جائے، تو ان صورتوں میں اب یہ بہنے والی چیز جو ہے پانی پر غالب آ گئی، اب اس صورت میں وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر غلبہ جو ہے بہنے والی چیز کا ایسا ہے یعنی ایسی بہنے والی چیز ہے جس کا کوئی وصف ہی نہیں ہے، پہلی صورت میں میں نے بتایا تھا کہ اس کے 2 وصف ہیں، دوسری صورت میں بتایا تھا کہ اس کے 3 وصف ہیں، اور جو تیسری صورت ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ اس کا کوئی وصف ہی نہیں ہے، تو کیا طریقہ ہے غالب ہونے کا، غلبہ شمار کب کیا جائے گا؟ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں، جیسے جس کا کوئی وصف ہی نہ ہو وہ بہنے والی چیز کون سی ہے؟ جیسے کہ مائع مستعمل ہے، یعنی وہ پانی جس کو یوز کر لیا گیا ہے۔ آپ کو مائع مستعمل کی تعریف بتائی تھی نا، جو جیسے ہی جسم سے جدا ہو پانی وہ یوز ہو جاتا ہے، اسے ہم مائع مستعمل کہتے ہیں، استعمال شدہ پانی بولتے ہیں، تو وہ پانی ہے۔ یا گلاب کا وہ پانی ہے جس کی خوشبو کو ختم کر لیا گیا ہو۔ یہاں پر پیارے بچوں جو ہے گلاب کا وہ پانی جس کی خوشبو کو ختم کر لیا ہو، تو خوشبو کی ختم ہونے کی قید کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ اگر اس میں خوشبو ہوگی تو یہ وصف ظاہر ہو گیا۔ حالانکہ ہم نے بھی کیا کہا تیسری صورت میں کہ یہ وہ بہنے والی چیز بیان ہو رہی ہے جس کا کوئی وصف ہی نہ ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیے جس کا کوئی وصف ہی نہیں ہے وہ بہنے والی چیز اگر غالب ہوئی مائع مطلق پر تو یہاں پر مقدار دیکھی جائے گی۔ اگر مائع مطلق کی مقدار 1 کلو ہے اور بہنے والی چیز جس کا کوئی وصف ہی نہیں ہے وہ 2 کلو ہے، تو غالب کون سی ہوئی؟ 2 کلو کون سی؟ جو بہنے والی چیز ہے جس کا کوئی وصف ہی نہیں، جیسے کہ مائع مستعمل اور وہ گلاب کا پانی جس کی خوشبو ختم کر لیا گیا ہے، یہ غالب ہے۔ تو اب کہیں گے کہ یہ جو مائع مستعمل ہے یہ غالب آ گیا مائع مطلق پر، اب اس صورت میں وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض کرو کہ مائع مطلق جو صاف شفاف پانی ہے یہ 2 کلو ہے اور مائع مستعمل یہ صرف 1 کلو ہے، تو اب کیا غالب ہے؟ یہ مائع مطلق، یہ صاف پانی غالب ہے، تو اب اس صورت میں وضو کرنا جائز ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ آئیے اب اس کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ والغلبۃ فی المائعات، اور غلبہ بہنے والی چیزوں میں۔ نمبر 1 اگر وہ بتا رہے ہیں کہ اگر 2 وصف ہو تو کیا صورت ہے؟ کہنے بظہور وصف واحد من ماء له وصفان، تو جس کے 2 وصف ہیں، لہو وصفان، جس کے 2 وصف ہیں اس کے 2 وصفوں میں سے ایک وصف کا ظاہر ہونا یہ شرط ہے مائعات یعنی بہنے والی چیزوں میں، کہ بہنے والی چیز اگر پانی مل رہی ہے تو ایک وصف ظاہر ہو جائے جس کے 2 وصف ہیں، تو اب کہا جائے گا کہ اس صورت میں یہ بہنے والی چیز پانی پر غالب آ گئی۔ کل لبن، جیسے کہ دودھ، لہو اللون والطعم، اس کا ایک وصف جو ہے رنگ ہے اور دوسرا وصف جو ہے وہ ذائقہ ہے، ولا رائحۃ لہ، اور اس کی بو نہیں ہے، خوشبو نہیں ہے، وبظہور وصفین من ماء لہ ثلاثہ کالخل، اور جس کے 3 وصف ہیں، لہو ثلاثہ، جس کے 3 وصف ہیں، جس بہنے والی چیز کے 3 وصف ہیں ان میں سے اگر 2 ظاہر ہو جائیں وصف، تب کیا ہے؟ یہ پانی پر یہ کہا جائے گا غالب آ گیا اور پانی مغلوب ہو گیا، اس صورت میں وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اب
جس کے 3 وصف ہوں، اس کی مثال جیسے کہ سرکہ، کالخلی جیسے کہ سرکہ ہے. والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف لہ، اور وہ بہنے والی چیز جس کا کوئی وصف ہی نہیں ہے اس کا غلبہ کب شمار ہوگا؟ اور وہ بہنے والی چیز ہے کیا؟ کالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحہ، جیسے کہ ماء مستعمل ہے وماء الورد المنقطع اور رائحہ، اور وہ گلاب کا پانی جس کی خوشبو کو ختم کر لیا گیا ہو. اس کا اعتبار کب ہوگا؟ اس کے غلبے کا اعتبار کب ہوگا؟ تکون بالوزن، اس میں وزن کا اعتبار کیا جائے گا. جس کا زیادہ وزن ہوگا، یا اگر بہنے والی چیز جس کا کوئی وصف ہی نہیں ہے یہ غالب ہوئی ہے، اس کا زیادہ وزن ہے اور پانی کا کم وزن ہے، تو اب کیا کہا جائے گا؟ یہ بہنے والی چیز پانی پر غالب آ گئی، وضو کرنا جائز نہیں ہے. تو وہی بتا رہے ہیں آگے اس کی تفصیل. فَإِنِ اخْتَلَطَ رِطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرِطْلٍ مِنَ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ لَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ وَبِعَكْسِهِ جَازَ. فَإِنِ اخْتَلَطَ رِطْلَان، تو اگر 2 رطل جمع ہو گئے، 2 رطل مل گئے مائع مستعمل کے، برطل من الماء، کس سے؟ مائع مطلق کے 1 رطل سے. لا يجوز به الوضوء، تو اس کے ذریعے وضو کرنا جائز نہیں ہے. وبعکسہ جازا، اور اس کا الٹا ہو، یعنی اگر مائع مطلق زیادہ ہو اور مائع مستعمل کم ہو تو جائز ہے. جازا تو جائز ہے. پیارے بچوں، آج اپنی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل کل سے چوتھی اور 5ویں قسم بیان کی جائے گی. غلبے کا قاعدہ مکمل ہوا، اور آپ ضرورت سے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.